بیٹھا ہوں, مجھے آپ نہ سکھائیں. میں جڑ کو بھی جانتا ہوں, میں عرض کر رہا ہوں, میں جڑ کو بھی جانتا ہوں, میں شاخوں کو بھی جانتا ہوں. اسی لیے آپ جہاں پر غلط بات کریں گے میں نقب میں نے تو ابھی تو ان کو ابھی میرا کیس بھی نہیں سمجھ آیا. سر میں نے کیس سمجھ لیا, تو مجھے ان کو تو سمجھانے دیں. چلے ہمیں سمجھ لینے دیں. جہاں پہ غلطی ہوگی آپ بیان کریں, آپ موٹیویشنل اسپیکر ہیں, آپ بولیں, لیکن جہاں پر آپ غلطی کریں گے وہاں پہ میں موٹیویشنل اسپیکر ہوں اور بیان آپ کا جاری ہے. تو بیان میرا اس لیے جاری ہے نا, آپ غلط کر رہے ہیں. مفتی صاحب جہاں پر غلطی آپ کے خیال میں ہوگی, جہاں پہ غلطی ہوئی میں نے بات کی, آپ جاری رکھیں. ابھی تک نا جس بندے نے بھی یہ پروگرام دیکھنے نا ان کو سمجھ نہیں آیا میرا کیس, کیونکہ آپ جیسے ہی میں کیس پریزنٹ کرنے لگتا ہوں آپ چھلانگ لگاتے ہیں. آپ کیس پریزنٹ کریں, مفتی صاحب کیس پریزنٹ کر لینے دیں نا, آپ کے پاس بھی تو بال آنا ہی ہے نا جی. کیس پیش کریں ساحل صاحب. اب ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے, نہیں سن لیں گے ساحل صاحب. ہمارے یہاں آپ کا نام کیا, ان کا نام کیا؟ مفتی سخاوت منیر. سخاوت صاحب پہلے نہیں ہے پتہ ہے, اور نہ ہی آخری ہیں. یہ مولویوں نے نا پورا کا پورا نا ایک سیٹ اپ ایسا بنا لیا ہوا ہے کہ اگر کوئی آپ کی طرح کا رول نہ ادا کرے تو وہ اسلام کی خدمت نہیں کر رہا. آپ اپنے اس رول میں, آپ اپنے اس رول میں فکر نہیں کریں. آپ پتہ کیا, ہم سب, آپ اتنی خوبصورت مثال ہے نا ایک کلاسیکل مولوی کی پاکستان میں, اتنی خوبصورت مثال ہے آپ کہ ہر انسان اکتا گیا اس وجہ سے. کیونکہ یہ صرف اور صرف کبر کی نشانی ہے کہ اگلے بندے کی بات نہ سنی جائے. یہ صرف کبر کی نشانی ہے کہ بات کاٹ کے یہ بتایا جائے کہ تم غلط. آپ کو کبر کی تعریف ہی نہیں آتی, آپ تعریف ہی غلط کر رہے ہیں اس کی. اب دیکھیں آپ نے میرے پہ نقب لگائی. بھائی ایک بندہ غلط بات کر رہا ہے, ایک بندہ غلط بات کر رہا ہے, اس کی بات کو سننا کیا یہ کبر ہے؟ پوری بات سننے کے بعد کرنا کبر نہیں, وہ غلط بیانی ہے. کہ جو بندہ کسی غلط بات کو تسلیم کر لے اور کہے جی ٹھیک ہے بولتا ہے. سر آپ کا تو کام تھا جنازہ پڑھانا, اب یہاں پہ میں بتاتا ہوں, میں نے کہا ہے معاشرے نے ذمہ داری, آپ کو کیوں نہیں سمجھ آتی جناب؟ تو آپ نے واپس کیوں نہیں لی اپنی ذمہ داری؟ میں واپس لی ہے نا, اس لیے میڈیا پہ بیٹھا ہوں, اس لیے میں کام کر رہا ہوں, میں مطلب تبلیغ کر رہا ہوں, میں تحریر کر رہا ہوں, میں تقریر کر رہا ہوں. الحمدللہ میرے اوپر اتنی ذمہ داری ہیں, میں تو بس ایسے ہی تو نہیں پروگرام میں بیٹھ گیا نا. بس ٹھیک ہے, اب ایسا کریں, اب فلسفے میں بھی جو تحریفیں ہوئی ہیں نا وہ درست کرنے سے سٹارٹ کریں, کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ ہو جائے. نہیں, اسلام کے فلسفے میں جو مولوی صاحب نے علماء نے تعریف کی ہوئی ہے اور قابض کر دیا ہمیں کہ اسلام صرف نواز شریف کی تباہ کرنے کا نام ہے. میں نے تو یہ نہیں کہا نا, آپ نے نہیں کہا پڑھیں کتابیں, ٹھیک ہے. آپ میری بات میں آپ کی نہیں, میں مدرسے کی بات کر رہا ہوں, آپ کیوں بات کروں گا, میں ذاتیات پہ تھوڑی. میں حافظ صاحب ایک پوائنٹ یہاں پر ایڈ کر کے نا تو پھر آگے بات چلاتا ہوں. آپ جب بھی بات کریں نا آپ یہ کہیں کہ ہر طبقے کے اندر اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, ہر طبقے اچھا برا کچھ نہیں ہوتا سر, صحیح غلط کی بات ہوتی ہے. اب سن لیں میری بات, آپ اپنے فلسفے پہ خلاف چل رہے ہیں, میری بات کمپلیٹ. صحیح اور غلط کا صیغہ استعمال کریں, میری بات سن لیں نا. اب کیسا لگتا ہے بات کرتے تو, ہر طبقے کے اندر ہر دوائی نا ہضم نہیں ہوتی کسی سے, بس یہ بتانا. چلو آپ تو ہضم کر لیں نا. جی میں کر لیتا ہوں, آپ بیان جاری رکھیں, آپ ہی ہضم کر لیں. بیان جاری رکھیں. ہر طبقے کے اندر اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, برے لوگ بھی ہوتے ہیں. صحیح اور غلط پوائنٹ کو, صحیح اور غلط, بات ایک یہ نا, کان ادھر سے پکڑ لو ادھر سے, بات تو وہی ہے نا. اچھا برا ہونا یہ صحیح غلط بات تو وہی ہے نا, کہ ہر طبقے کے اندر اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی. لیکن ہمارے ہاں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے, ہمیں وہ جو ویک پوائنٹ ہے نا وہ نظر آتا ہے. ہماری مثال آج ایسی بن چکی ہے کہ ہم وہ اس مکھی کی طرح ہو چکے ہیں, کسی بندے کا ویک پوائنٹ دیکھا ڈائریکٹ جا کے وہاں پر بیٹھے, جناب یہاں پر غلطی ہے. آپ کو وہ نظر نہیں آتا کہ جو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو حفاظ ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں, جو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں علماء نے تحریریں کی ہیں, جو تقریریں کی ہیں, جو انہوں نے ایجادات کی ہیں. یہ جابر بن حیان کون تھا, یہ کہاں سے نکلا, مدارس سے نکلا. آگے ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کر لیا جب سے پاکستان بنا. ہمیں تو آج تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم میں سے کس بندے کی ذمہ داری ہے کیا. جس کو جو ذمہ داری ملتی ہے وہ اس کو پورا کر لیتا ہے. تو خدا را آپ ویک پوائنٹ کو چھوڑیں, کبھی پازیٹیو پوائنٹ کو بھی دیکھیں کہ کسی بندے کا جو اچھا کام ہے اس کو بھی ہم سراہ لیا کریں. اب آپ بات کریں گے نا سر, یہ والی کہانیوں میں نا آپ کو ہم نہیں آنے والی, بتاتا ہوں کیوں. آپ کو نا ہزاروں لاکھوں حفاظ نظر آ رہے ہیں, کروڑوں 25 کروڑ غلام کیوں نہیں نظر آ رہے, ان میں حفاظ شامل ہیں. وہ ایک گھوڑے کے غلام ہیں, پتہ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اسلام کے فلسفے میں آپ لوگوں نے 2 نمبری کرنے کو اسلام بنا دیا کہ نہیں اس کا, یہ جب بھی تم سیاست میں داخل ہوگے تم اسلام سے خارج ہو جاؤ گے. سر ہم سیاست میں داخل ہیں, آپ نہیں سن سکتے سر. مفتی صاحب ساحل صاحب سیاست میں داخل, میرا خیال ہے آپ کے ساتھ میرا ایک 1-on-1 سیشن ہوگا, میں دیکھوں گا یہ بچپن سے آپ کی عادت ہے یا مسجد نے دی آپ کو؟ میری بچپن سے عادت ہے, جب غلط بولیں گے تو میں بولوں گا. مفتی صاحب ان کو بات مکمل کر لینے دیں, یہ بچپن سے عادت میں شامل ہے. ساحل صاحب کو بات مکمل کر لینے دیں. آپ کو کسی مولوی صاحب نے بتایا تھا کہ اللہ نے 2 کان کس لیے دیے ہیں؟
مجھے پتا ہے کان کس لیے تو ہیں پھر اور سننا بھی تو آنکھیں صحیح نا۔ کان اس لیے ہے کہ اچھی بات کو سنو، غلط بات ہو تو اللہ نے زبان بھی دی ہے بولنے کے لیے کہ اس کا تدارک کرو۔ اچھا اچھا، جب آپ غلط بولیں گے تو وہاں پہ تدارک ہوگا۔ آپ صحیح بات کریں، میں خاموشی سے سنتا ہوں، بولے آپ۔ آپ کی مرضی کی بات کروں تو آپ نہیں، سنیں میری گے؟ مرضی کی نہیں، جو اسلام کے معیار کے اوپر پوری اترتی ہے ویسی بات کریں، میں سنتا ہوں بالکل۔ اسلام کا معیار کیا ہے ساحل صاحب؟ اسلام کا معیار ہے کہ صرف نبی علیہ السلام کی سیرہ کو ایز از پوری دنیا پہ نافذ کیا جائے، یہ اسلام کا معیار۔ اس کا معیار میرا محمد ہے، ٹھیک ہے؟ معیار کا مطلب میرا نبی ہے صلی اللہ اور کچھ بھی نہیں۔ اس لیے وہ معیار بار بار توڑ رہے ہیں نا، تو اس لیے میں ان کی وہ سرزنش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ داڑھی کلا رکھ کے محمد کی سنت کے خلاف تو نہ جاؤ نا بھیا، یہ تو نہ کرو نا۔ میڈیا آپ کو نا اس طرح کی حرکتیں کرنا زیب دیتا ہے، آپ کو نہیں دیتا۔ سنیں اب بات ان سے ہو رہی ہے، معیار کیا ہے؟ نبی صلی میرا اللہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ سب سے پہلے سیاست کی۔ میرے نبی نے پوری دنیا کو اپنی اتباع پہ لگایا، صحابہ کرام نے اسی اتباع دنیا کو اپنی اتباع سے ہٹنے نہیں دیا، یہاں تک کہ پھر حسین اور یزید کا واقعہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد ہمیں اب تک یہ بتایا جاتا ہے کہ جو مرضی طاقت اس وقت جیسی مرضی تمہارے سر پہ آ جائے، چاہے وہ زانی، شرابی، ظالم، جو مرضی ہو، اس کے خلاف نہیں جانا، کیونکہ اس کی اتباع کرنا جو ہے نا وہ جو تمہیں پناہ دے رہا ہے، اجازتیں دے رہا ہے، وہی اسلام ہے تمہارا۔ یہ ان بات کو ان کو بھائی صاحب کو ان کے لیول پہ پتہ نہیں ہوتی، یا بڑے علماء کے لیول کے اوپر جو کتابیں لکھتے ہیں نا اور وہ سند دیتے ہیں، وہ ان کی سند کی کافی سارے لوور ٹیئرز کے اندر مسجد آتی ہے، اس مسجد میں لوگ کچھ سیلف لرننگ کر رہا ہو اور اس کو پتہ نہ ہو کہ اوپر اصل میں 2 نمبری کس جگہ پہ کس نس پہ ہوئی ہوئی ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا جس دن کسی بڑے علماء کو بلائیے گا، میں ان کو بتاؤں کہ لکھنے والے لوگ کیوں 2 نمبری کرتے ہیں۔ یہ تو پڑھنے والے لوگ ہیں، انہوں نے تو کرنی ہی کرنی ہے، کیونکہ ان کو تو پتہ ہے یہ اپنی سند کو آپ اپنے کبھی بھی سند کے خلاف نہیں جا سکتے۔ یہ اصل میں ہمیں نہیں سنا رہے ہیں، یہ اپنے سند لکھنے والوں کو، اپنے اسکالرز کو سنا رہے ہیں کہ دیکھو میں کتنا اچھا تمہاری سند کا پورے کے پورے پائیدان پہ کھڑا ہوا ہوں، اور میں نے حق ادا کیا ہے کہ میں جو بھی فرقہ ہے میرا، جو بھی فرقہ ہے اس کے اوپر میں نے اپنے عقیدے کو بھی ظاہر کیا، میں نے اپنے امتزاج کو بھی، اپنے منہج کو بھی ظاہر کر کے بتایا، تاکہ میری سند کا حق ادا ہو گیا۔ اصل میں سند آتی ہے پیچھے سے۔ یہ یزید نے یہ پراپر سازش کے تھرو اسلام مسلمانوں کو پوری طریقے سے خسیس کرنے کے لیے کہا تھا کہ تباہ تمہارا کام ہے۔ کس کی تباہ؟ اگر میں کلمہ پڑھتا ہوں تو جو مرضی میں کر لوں، مجھے اجازت ہے۔ میرے حسین کو میں نے کہا تھا نہیں، یہ کام نہیں کرنے دوں گا بھائی، تو کلمہ پڑھتا ہو یا تو حاجی ہو، اگر تو غلط آدمی ہے تو تیرے خلاف تو میں جاؤں گا اور منظم کاوش کر کے جاؤں گا، اور وہی کاوش کر رہے تھے وہ۔ اس کو اسلام میں اب پوری طریقے سے ڈسون کر دیا گیا۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا مسجدیں اور مدرسے کبھی بھی کسی بھی حکمران کے خلاف کبھی بھی موومنٹ نہیں کر سکتے۔ اکیلے میں کوئی بات چیت کر لیتے ہیں، مگر دے نیور تھنک اباؤٹ کہ مسلمان پارلیمنٹ ہاؤس میں آئیں، سیاست میں آئیں، پوری طریقے سے ڈیموکریسی کے تھرو نہیں، پبلک مینڈیٹ کے تھرو پوری طریقے سے ایک فلسفہ، ایک دھاوا بول دے اپنا۔ مگر ہمارا فلسفہ جب پہلے سے ہی لاک کر دیا گیا اور ڈبے میں، اور اس کے اوپر چاہے وہ ریڈ لیبل لگائیں یا بلو لیبل لگائیں یا بلیک لیبل یا گرین لیبل، ڈزنٹ میٹر، اس ڈبے کے اندر جتنے ہی بندے ہیں اس کی اتباع میں رہیں گے۔ یہ ایک معاملہ بڑے لیول کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے، ان کے ساتھ لڑائی کرنا اصل میں سیاست ہے۔ مطلب آپ کے خیال میں یہ قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتباع کرتے ہیں، تو وہ جو کہا جاتا ہے کہ سلطان کی اہانت اللہ کی اہانت ہے، یہ اس سے جڑی بات آپ کو نکلتی ہے؟ وہاں سے استعمال کی گئی چیزیں ہیں، وہاں سے استعمال کی گئی چیزیں ہیں، جس کے لیے نہ حسین ایکسپلین ہو سکتے ہیں، نہ امام مہدی۔ امام مہدی کیا الیکشن لے کے خلیفہ بنیں گے؟ ووٹ لے کے؟ سوچیں کیا حدیثیں ہیں، کیسے بنیں گے؟ کیا پہلے سے خلیفہ ہوں گے اور لوگ کہیں گے یہ تو وہ والا خلیفہ لگتا ہے؟ نہیں، وہ کسی خلیفہ کے اندر ہی یہ سارا کا سارا معاملہ کریں گے نا۔ مگر اس وقت کی ڈیفینیشن میں اس کو خروج کہہ دیا گیا۔ نہ امام مہدی ایکسپلین ہوتے ہیں، نہ حسین ایکسپلین ہوتے ہیں، نہ ابو حنیفہ ایکسپلین ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو پاکستان کے سارے مولوی حنفی کہتے ہیں، اور حنیفہ کو جب چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا تھا نا کہ آپ ہمارے قاضی القضاء ہیں، تو انہوں نے کہا تھا باہر میں جا، مجھے پتا ہے تو شہید کرے گا، تو مجھے آج مجھے پتا ہے کہ تم مجھے آج شہید کرے گا، اور اس رات کو شہید کر دیا امام اعظم کو انہوں نے، مگر انہوں نے نہیں مانا۔ اور انہی کے ایک اسٹوڈنٹ نے، قاضی ابو یوسف نے سند سنبھال لی۔ اور اب میں اسی لیے کہتا ہوں پاکستان میں کوئی حنفی نہیں ہے، سب یوسفی ہیں۔ انہوں نے خود اپنی مرضی سے جانتے بوجھتے اپنے سیلف ویسٹڈ انٹرسٹ کو بچایا ہے کہ ہماری جان تو نہیں خطرے میں جا رہی نا، جہاں جان بچتی ہے تو عمار بن یاسر کو بھی اجازت ہے، ہم بھی اجازتیں لے لیتے ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں یا تو حسینی ہو جائیں۔ صاحب صاحب ان کے ایک مسجد کا، بالکل ایک مسجد کے والے یا ایک مدرس کی کیا انٹرسٹ ہوگا؟ جان بچانے کا، کیا سر؟ جان بچانا بیٹا یاد رکھنا، یہ ہے اصلی۔ اللہ نے کہا تھا نا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا، کہ جان بچانے کے اوپر اسلام ہر چیزوں کے اوپر، میری تو جان خطر میں آ رہی ہے۔ آپ کے سمجھنے تھے جابر بن عبداللہ کی حدیث پڑھیں آپ، جابر بن عبداللہ اس وقت واپس آ رہے ہیں مدینہ جس وقت حسین مکہ سے نکل رہے ہیں،
اور یہ واقعہ مکہ اتنا بڑا واقعہ ہو چکا ہوا ہے کہ حضرت ام سلمہ کو انہوں نے کہا، ایک ہی قبیلے کے ہیں دونوں، ٹھیک ہے، کہ حسین جا رہا ہے اور یہ باقی کے سب لوگ بیٹھے دیکھ رہے ہیں خالی. آپ بخاری کی حدیث پڑھیں، ام سلمہ کا جابر بن عبداللہ کے ساتھ ڈائلاگ کیا ہے کہ کس جگہ کے اوپر انسان نفسیاتی طور پہ کمپرومائز کرے گا اگر اس طرح کی کوئی بھی الاؤنس اس کو لینی آتی ہو تو، اس لیول پہ سینس ہو تو. اینڈ دونوں جابر بن عبداللہ از ون آف دا ٹاپ صحابیز، ام سلمہ ہماری ماں ام المومنین، ماں بیٹا رو رہے ہیں، ایک ہی قبیلے کے ہیں دونوں. اینڈ دے آر لیٹنگ حسین علیہ السلام گو کہ بھائی یہ واقعہ ایسا ہے کہ اس میں حسین علیہ السلام نے کہہ دیا میں خطا پہ نہیں ہوں مگر خطرے میں ہوں، تم خطرے پہ نہ ہو، میں ایسا کرتا ہوں تم لوگوں کو خود اجازت دے دیتا ہوں کہ تم ابھی تیار نہیں ہو اس لیول کے لیے، مجھے اکیلا جانا پڑے گا. اور یہی ہوگا امام مہدی کے ساتھ بھی، میں بتا رہا ہوں ابو حنیفہ کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. سچ بتاؤں پڑھیں گے آپ تو شافعی کے اوپر بھی گردن پہ تلوار ہی ملے گی آپ کو، خلیفہ کی لڑائی تو کرنی پڑتی ہے، جان تو جائے گی. اب وہاں پہ اب حضرت ایوب خان رحمۃ اللہ علیہ امیر المومنین پاکستان میں ڈکلیئر ہوئے تھے. کس نے کیا تھا؟ مولویوں نے کیا تھا کہ یہ اس کو امیر المومنین بولیں گے تو نیچے کوئی حسین پیدا نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ پھر خروج آ جائے گا اس کے اوپر، اس کے خلاف جانا. اب ایوب خان جس کی گرل فرینڈ امریکہ کے صدر کی پریزیڈنٹ تھی، یہاں پہ آتی ہو رہی تھی، پاکستان میں شراب عام وہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے، سارا کچھ دنوں میں، مگر خیر ہے سر اسلام میں اس طرح کی حکمرانی کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو میں نے کب کہا جا کے تلواریں اٹھائیں، لڑکوں اور لڑکیوں کو پولیٹیکل ایکیومن دے کے ٹیک اوور کروائیں بائی پبلک نمبرز. یہ لوگ بھی پبلک نمبرز کے ہی بھوکے ہیں، عمران خان نواز شریف بھی. آپ لوگ اس پاور کو سمجھ نہیں رہے ہیں کہ ہمیں ڈیموکریسی کے علاوہ بھی یہ نمبرز پروڈیوس کرنے آنے چاہیے جو کہ ہیں. یورپ کو آتے ہیں، $100 بلین اسرائیل کا اپروو ہوا ہے. پاکستان میں کر سکتے ہیں؟ کیوں؟ پاکستان میں نمبر ہی تو ہیں. راستے میں کون آیا میرے اور پبلک کے؟ مدرسہ. جب بھی میں کہتا ہوں نا کہ بھائی فلسطین میں بچہ مر گیا ہمارا، ایک بچی چھوٹی 8 مہینے کی بچی ذبح ہو رہی ہے، مسجد کے مولوی صاحب کیوں چپ کر کے بیٹھے ہیں؟ حکومت کا کام ہے سر، ہم سے تو سوال نہیں ہوگا. نعوذ باللہ، یہ اسلام سیکھا ہم نے. آپ کے سامنے ایک بچی ذبح ہو رہی ہو، اصلی میں کسی اور کی ماں آپ کو دعائی دے رہی ہے اور آپ کہیں میرے نواز شریف نے منع کی ہے تجھے میں کچھ نہیں کہوں گا، اور یہ اسلام ہے؟ آپ لوگوں کو یہ اسلام پہنچا ہے کہ ہاں جی یہی پہنچا ہے، اس لیے مدرسہ ڈاؤن ہوا ہے، اس لیے کوئی عزت نہیں کرتا. 7 اکتوبر کے بعد تو کسی عالم کو میرے سامنے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ سوال میں کرتا ہوں کہ فلسطین کی بچی کے پیچھے آپ لوگوں نے پوری کی پوری حکومت کو گردن سے پکڑ کے فلسطین کیوں نہیں بھیجا؟ آپ کے پاس تو مسجدیں تھیں، لاکھوں میں مسجد تھی، مگر آپ کے پاس پتہ کیا تھا؟ آپ کے پاس وہ فتویٰ تھا کہ نہیں، ان لوگوں کے خلاف میں نے بات نہیں کرنی. ایسے فلسفے پہ بھی لعنت ہو، ایسی سوچ پہ بھی لعنت ہو کہ جو ایک فلسطین کے 30,000 بچوں، اور کیا اس سے بھی سخت، اس گولی سے سخت ہوئے الفاظ ہیں جو بچی کے 8 مہینے کی بچی کے گلی میں اسرائیل کی گولی لگتی ہے، اس سے بھی سخت الفاظ ہیں. محمد بن سلیمان کی بیعت کرنا سخت ہے یا پھر اس بچی کو مرنا سخت ہے؟ آپ مجھے بتائیں کون سی چیز زیادہ سخت ہے؟ بہت آسان کر کے میں بتا رہا ہوں آپ کو. سوال ہم سب کے دلوں میں ہے. اکتوبر کے بعد مجھ جیسے مسلمان کو نہیں چین آنا. میرے سامنے تو جب کوئی مولوی صاحب آتے ہیں تو میں ان کو یہ دیکھتا ہوں کہ بھائی عین موقع پہ چھپ کے بھاگ جاتے ہو، اور وہ بھی فتووں کی آڑ میں سر پہ قرآن رکھا ہوتا ہے. کہ اسلام نے یہ سکھایا کہ فلسطینیوں کو مرنے دینا ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے جو ہم تو کفار کو مرنے نہیں دیتے؟ صاحب میری بات سنیں، مفتی صاحب کو شامل کفار کو مرنے نہیں دیتے. مفتی صاحب کو شامل ان کو کریں، دیا مفتی صاحب کی بھی گفتگو. جی مفتی کتنا صاحب ٹائم دیا آپ کو؟ آپ کو بھی مل جائے گا. نہیں تو پھر یہ تو طریقہ کار نہیں نا ہے کہ ایک بندہ جب بول رہا ہو تو پھر درمیان میں آپ مفتی آدھا صاحب ٹائم کاٹ کے ان کو آپ دے کو دیں. بھی پورا ٹائم بات ملتا یہ ہے. ہے کہ ابھی انہوں نے بات کی سب سے پہلی کہ جی دیکھیں جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو درمیان میں مدرسہ آ جاتا ہے، یہ فتووں کی آڑ لے کے چھپ جاتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ یہ فلسطین کے حوالے سے جب سے یہ معاملہ شروع ہے تب سے لے کر آج تک آپ کو جو احتجاج ملے ہیں، احتجاج سے لے کر تو جہاں تک ایک بندے کا ہاتھ ڈلتا ہے، یہ کوئی بھی جو مفتی صاحب ہے نا، جو صحیح معنوں میں مفتی ہیں، وہ کو اپنے لیے کوئی سہولت نکالنے کے لیے مفتی نہیں بنتے. مفتی کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے قرآن کو لے کے چلنا ہے، اس نے سنت کو لے کے چلنا ہے. جہاں پہ عوام کے لیے یا کسی کے لیے گنجائش نکلتی ہے وہاں پہ اس نے گنجائش نکالنی ہے. جہاں پہ گنجائش نہیں نکلتی، کسی بندے کی کیا مجال ہے کہ کوئی قرآن کے اندر تحریف کر دے. رہی بات یہ کہ آپ کہتے ہیں جناب کہ آج کل جو احناف ہیں یہ یوسفی ہیں، ایسی بات نہیں ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ آپ تابعی ہیں اور آپ ہی کی فقہ کے اوپر عمل کرنے والے احناف کہلاتے ہیں، اور ان کے اوپر یہ کہنا کہ جناب وہ کوئی فتوے کی آڑ لے کر چھپ گئے تھے، یہ بات بھی غلط ہے. امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی فقہ وہاں سے لے کر آج تک موجود ہے اور اسی پر تمام لوگ عمل کرتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ اپنے عزیمت پر عمل کرتے ہوئے وہ عہدہ قبول نہیں کیا. اس کی بھی خاص وجوہات تھیں کہ ایک بندے کا جو
کام ہوتا ہے اس کو اپنے کام کے اندر ہی رہنا چاہیے, اپنے کام کو چھوڑ کر. اب اگر ہم ہر چیز کی ذمہ داری لگا دیں جناب مولوی صاحب پہ, ہر چیز کی ذمہ داری مدرسے پہ لگا دیں تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا. اگر لکھا ہوا ہے انہوں نے کیوں نہ کی تھی, لکھا ہوا ہے, اب کہانیاں نہ سنائیں لوگوں کو, اصل میں لکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ تیری 2 نمبر فلسفے کے اب اوپر. آپ درمیان میں کیوں بول رہے ہیں, آپ اپنی بات کا کیوں خلاف کر رہے ہیں؟ اب میری بات کمپلیٹ ہونے دینا. میں نے آپ کی بات کتنے تحمل سے سنی ہے, اس کی وجہ یہ تھی آپ غلط باتیں بھی کرتے رہے ہیں تو میں خاموش ہو کے سنتا رہا ہوں. بڑے فخر سے کہا تھا کہ غلط بات برداشت نہیں ہوتی. آپ کے اصولوں کے اوپر میں عمل کر رہا تھا, اب آپ کو چاہیے کہ میری بات خاموشی سے سننا. اور جب آپ بات کر رہے تھے میں آپ کی طرف دیکھ رہا تھا, اب وہاں پہ آپ کا کیا ہے؟ آپ کو چاہیے کہ میری طرف توجہ کریں نا. مولوی صاحب آپ ذاتیات پہ آئیں گے نا تو یہ بات اسٹوڈیو سے باہر بھی کرنی آتی ہے, مجھے ذاتیات پہ مت آئیں, غلط مسلمان سے پنگا لے رہے ہیں.